بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق آج پی ٹی آئی نے خاصی کامیابی حاصل کی ہے سیاسی محاذوں پر، اور مسلم لیگ نون کی حکومت جو اس ملک میں ایک تاثر قائم کرنا چاہ رہی تھی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو اور تحریک انصاف کو مکمل طور پہ ابینڈن کر گئی ہے، اور سارا کا سارا وزن اسٹیبلشمنٹ کا اس حکومت کے پلڑے میں ہے، اور یہ ان کے ذمے یہ ٹاسک ہے کہ پی ٹی آئی کو ختم کرنا ہے۔ یہ تاثر دیا پچھلے ایک دو دنوں میں، کچھ واقعات بھی ایسے ہوئے جس طرح سختی کر دی گئی تھی عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کے حوالے سے بھی، تو ایک وہ جو تاثر تھا آج وہ ٹوٹا ہے۔ 3-4 واقعات ہوئے۔ ایک تو یہ کہ جو اڈیالہ جیل میں جو سختیاں تھیں وہ بہت حد تک نرم ہو گئیں، اور عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں بھی ہوئیں، وکلاء بھی گئے، پھر اس کے بعد ان کی فیملی بھی گئی۔ دوسرا جو ایک بڑا ریلیف آج ملا ہے ایک طرح سے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، جہاں پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس عامر فاروق صاحب نے سماعت کی سائفر کیس میں اور توشہ خانہ میں یہ جو اپیلیں ہیں عمران خان صاحب کی بریت کے لیے، سزا کی سسپینشن کے لیے۔ وہاں پر جو ایف آئی اے کا پوائنٹ تھا کہ یہ قابل سماعت نہیں ہے، آج اس کو عدالت نے کوئی زیادہ اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا، اور یہ فیصلہ کیا کہ سوموار والے دن میرٹ پر یہ مقدمات سنے جائیں گے، یہ ان اپیلوں کو سنا جائے گا۔ تو یہ واضح طور پر جو حکومتی موقف ہے اس کی شکست، اور پی ٹی آئی کا جو موقف ہے وہ درست تسلیم کیا گیا۔ پھر اس کے بعد آج شاہراہ دستور پر جو پی ٹی آئی کے لاء میکرز ہیں، جو ایم این ایز ہیں، سینیٹرز ہیں، انہوں نے مارچ کیا پارلیمنٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ تک، اور انہوں نے شدید نعرے بازی کی، عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے قومی اسمبلی میں بیرسٹر گوہر نے اور عمر ایوب خان نے اسپیکر سے یہ درخواست کی کہ وہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی سے ملنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب سے، کیونکہ سینٹ کی سیٹ ٹکٹس کا معاملہ ہے، دوسرے مسائل ہیں، تو اس لیے یہ عدالتوں نے تو ہمیں حکم دے دیا تھا، لیکن پنجاب حکومت جو ہے وہ عدالتوں کا حکم نہیں مان رہی، اس لیے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی طرف سے خط جائے اور ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کی جو ملاقات ہے عمران خان صاحب سے کروائی جائے۔ تو بڑا اس حوالے سے ہیپننگ دن تھا۔ اور پھر شام کے وقت جو علی امین گنڈا پور صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف سے، اس کی بہت بڑی سگنیفیکنس ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے شہباز شریف صاحب گئے ہیں کے پی کے، تو ان کا استقبال نہیں کیا علی امین گنڈا پور نے، اور انہوں نے یہ بلکہ اس وقت یہ کہا تھا کہ میں کس طرح ایسے وزیر اعظم، وہ ان کی حلف وفاداری میں بھی شریک نہیں ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں کیسے اس حلف وفاداری کی تقریب میں چلا جاؤں جو ایک ایسے شخص کو وزیر اعظم بنانے کے لیے منعقد کی جا رہی ہے جو اس عہدے کا اہل نہیں۔ لیکن اب وہ ملے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ صوبے کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے جو ملنا پڑے گا وفاقی حکومت سے، اور وہ آ کے ملے ہیں۔ انہوں نے جو بڑی جو انسائڈ اطلاع ہمارے پاس آئی ہے، سیاست جو ہے وہ ڈسکس ہوئی ہے، اور سیاسی منظرنامہ، پی ٹی آئی کی سیاست، عمران خان کی پولیٹکس، عمران خان کی گرفتاری، وہ سب ڈسکس ہوئی ہے۔ علی امین گنڈا پور نے یہ کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کے درمیان، سیاسی قوتوں کے بیچ میں گفتگو کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے، جو کہ قطعی طور پہ غلط ہے۔ عمران خان صاحب تو جیل میں بند ہیں، وہ تو کسی کو نہ دعوت دے سکتے ہیں مذاکرات کی، نہ کسی کے پاس جا سکتے ہیں، نہ کسی سے مل سکتے ہیں۔ تو حکومت کو یہ چاہیے کہ سی بی ایمز کرے اور سیاست دانوں کے ساتھ جو گفتگو کے دروازے کھلے رکھے، اور اگر گفتگو نہیں ہوگی تو پھر معاملات کس طرح آگے بڑھیں گے۔ پاکستان کے جو چیلنجز ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ آپس میں گفتگو بھی کریں، اور ہم تو ہمیشہ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں، اور یہی بات بیرسٹر گوہر نے بھی قومی اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ تو جو 2-3 چیزیں بڑی ہوئی ہیں آج، جو چیف سیکریٹری کے پی کے کا معاملہ تھا،
جو علی امین گنڈا پور جس کو چیف سیکرٹری بنانا چاہتے تھے، وفاق اس کو چیف سیکرٹری نہیں بنانا چاہتا تھا. لیکن آج جب یہ ملاقات ہوئی ہے تو اس ملاقات میں علی امین گنڈا پور نے یہ وزیر اعظم سے بات کہی کہ یہ ان کا آئینی حق ہے کہ وہ اپنی مرضی کی ٹیم چنیں، اور اس میں وفاق جو ہے وہ مداخلت کر رہا ہے. تو جس پر شہباز شریف صاحب نے یہ بات کہی علی امین گنڈا پور سے، جو بعد میں علی امین نے پریس ٹاک میں بھی کہی کہ آپ اپنی مرضی کی ٹیم بالکل تعین کریں، اور آپ کو جس آفیسر کو آپ چیف سیکرٹری چاہتے ہیں وفاق اسی کو لگائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا ایک بریک تھرو ہوا ہے. اور یہ بھی کہا علی امین نے کہ ہم آپ سے کوئی ان ریزنیبل مطالبے نہیں کریں گے. ہمارے گیس اور بجلی کے جو کے پی کے فنڈ جو جنریٹ کرتا ہے ان ساری کو، تو اس کو اتنے اس کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں. اگر وہ پیسے نہیں ملیں گے تو کس طرح سے ہم آگے بڑھیں گے، صوبہ ترقی کیسے کرے گا. تو اس کے لیے ٹائم فریم طے ہوا ہے، اور اس میں شہباز شریف نے یہ کہا ہے علی امین گنڈا پور کے مطابق تمام جو افسران تھے کہ آپ وہ ٹائم دیں واجبات کی واپسی کا جو ہم پورا کر سکیں، جھوٹے وعدے نہیں کرنے. اور انہوں نے کہا کہ ہم جو حصہ ہے کے پی کے کا وہ ضرور دیں گے، اور اس میں بالکل کسی طرح سے بھی ہم تردد نہیں کریں گے. تو جو پریشر بلڈ اپ کیا تھا علی امین گنڈا پور نے، جو پریشر پی ٹی آئی نے بلڈ اپ کیا تھا، وہ کارگر ہوا ہے آج. اور اپنی مرضی کی ٹیم بھی انہوں نے لی ہے علی امین گنڈا پور نے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انہوں نے وزیر اعظم نے یقین دلایا کہ آپ کی جو ملاقات ہے وہ ضرور پی ٹی آئی چیئرمین سے ہوگی. آپ ان کے ساتھ جائیں، آپ ان سے ملاقات کریں. اور اس میں جو ایک بظاہر جو ایک چیز نظر آ رہی تھی، جس طرح علی امین گنڈا پور کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے فوری طور پر ایک درخواست کو قابل سماعت قرار دے دیا کل رات، اور یہ کہا کہ وہ ڈسٹرکٹ جو آفیسر ہے الیکشن کمیشن کے، ان کے سامنے پیش ہوں، کیونکہ انہوں نے کوئی پراپرٹی اپنے نام لگوائی ہے اور وہ اس بنیاد پر وہ نااہل ہو سکتے ہیں. تو وہ ایک جو خطرہ تھا کہ علی امین گنڈا پور کو اسٹیبلشمنٹ ایکسیپٹ نہیں کر رہی یا یہ تاثر دیا جا رہا تھا، وہ سارے کا سارا اب غلط ہوا. اب جو نیشنل سیکورٹی کونسل ہے، کمیٹی ہے، اس کا اجلاس بھی جلد بلایا جائے گا. کل جو ایس آئی ایف سی ہے اس کا اجلاس بلا لیا گیا ہے. ایک پرابلم جو اس وقت نون لیگ کے قائدین اور ان کی پارٹی کے بیچ میں ہے کہ علی امین گنڈا پور کا تعلق کیونکہ پی ٹی آئی سے ہے، اور یہ ڈائریکٹلی جب ہائی پروفائل میٹنگز میں شریک ہوں گے تو یہ چیف سے بھی، آرمی چیف سے بھی بات کر رہے ہوں گے، ڈی جی آئی سے بھی بات کر رہے ہوں گے اس میٹنگ میں. تو اس بات سے یہ خوفزدہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ڈیل ہو جائے ان کی، اور کسی طریقے سے اگر کوئی ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو ہمارا کیا بنے گا. کیونکہ یہ جو پچھلے 2-3 دنوں میں جو تاثر قائم کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ ہے، اس کے بارے میں رات بڑے سختی سے کہا گیا کہ آپ یہ بالکل جو ہے اس تاثر کی نفی کریں. کیونکہ کل علیمہ خان صاحبہ نے ایک ایجنسی کا نام لے کے کہا تھا کہ وہ عمران خان سے ملاقات کی اجازت ہمیں نہیں دے رہا ہے، کیونکہ علیمہ خان صاحب کو یہی صوبائی حکومت کی طرف سے بتایا گیا تھا کہ شاید رکاوٹ کہیں اور سے ہے. تو پھر اس کے بعد جو ڈنڈا گھوما ہے اور جس طرح کی ٹیلی فون کالز گئی ہیں، ہمیں ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ بالکل واضح کر دیا گیا شریف خاندان پر، شریف حکومت پر، کہ آپ بالکل اب کسی ادارے کا، اسٹیبلشمنٹ کا کسی کا نام نہیں لیں گے، اور اس کو یہ کہہ کر کہ وہ ادارہ ہمیں کہہ رہا ہے پولیٹکس نہیں کریں گے، جو بھی کرنا ہے آپ نے کرنا ہے، اور ہمیں اس معاملے میں آپ اس طرح ڈریگن نہ کریں. تو بڑا سگنیفیکنس دن ہے پاکستان کا آج، تاریخ کا، پولیٹیکل تاریخ کا. لیٹس سی ہاؤ اٹ انفولڈز فردر. جیسے جیسے صورتحال آئے گی ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.